کہاں ہے وہ؟ سن گلاسز ہٹاتے پوچھا۔ سر اندر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دل چاہا اس بندے کا منہ توڑ دے۔ چیئر پر جھکا۔ کیا وجہ تھی اس حرکت کی؟ اشتعال دباتے پوچھا۔ منہ سے پھوٹو گے؟ اس کی دھاڑ سے وہ فوری سراسیمگی کی کیفیت میں بولا۔ مجھے بس اس نے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرے کوئی لنک نہیں سر، لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اچھا تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا تو تو کسی کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر دے گا؟ مجھے معاف۔ شٹ اپ۔ معاف؟ اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی؟ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معاف۔ معافی غلطی کی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ گن نکالی تھی کہ کیا چاہتے ہو میں وہ کروں گا، پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے جا کر کنفیس کر دو۔ یہ سب تم نے دباؤ میں کیا ہے، تیری فیملی کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے میرے تاب سے بچا ہے تو۔ اور یاد رہے میری نظر تجھ پر ہے، ہر پل اپنا نمبر بد کرنے کی یا رو پوش ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا، ناممکنات میں سے ہیں۔ اور اگر اس حرامی نے تجھ سے کانٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا۔ ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا ہی، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو وہ۔ سوچ کی واضح لکیریں تھی۔ چل نکل اب۔ 7 بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی۔ مہندی چونکہ لان میں تھی تو پورا لان وائٹ، یلو اور ریڈ روز سے ڈیکوریٹ تھا۔ لان میں ہی بڑا سا سٹیج تھا جس پر جدید سٹائل کا صوفہ تھا۔ سٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی سجاوٹ تھی اور سائڈز پر سٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈیفرنٹ کینڈلز شیشے کی گول چھوٹے بالز میں تھے۔ گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار جلدی آ گئے تھے، جن میں وجدان کے رشتے میں ایک پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، نہ وہ باہر آئی تھی، پارلر والی گھر ہی آئی تھی۔ وانیہ تم تیار ہو جاؤ کیونکہ طہا کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لانی تھی۔ جی مما۔ وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے لمس کے روم میں لے کر گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بھی بحال ہو۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ میرے روم میں مہمان ہیں اس لیے آئی ہوں، اسے بولتے وہ ڈریسنگ کی چیئر کھینچتے بیٹھ گئی۔ وانیہ نے دیکھا وہ نکھری سی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنی بے مروت ہو لمس، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ عزا کی دروازے سے ہی داخل ہوتے چیختی آواز سے وہ حیران تھی، حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے پر پنک لانگ شرٹ اور اورنج دوپٹے میں مہندی کی مناسبت سے ٹیکا اور جھمکیاں پہنے، بال کھولے میک اپ کیے تھی۔ وہ حیران تھی، سب اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے تھے، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تب تک 2 پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھیں۔ وانیہ کو تیار کیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، اچھا سا تیار ہونا ہے، مما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ وہ اٹھی، وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا۔ کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں؟ یہ پہلا جملہ عزا نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بروشیے کے بے گلے والی گھٹنوں تک آتی فل سلیو والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی اور وائٹ ہی کیپری تھی۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، آج اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیہ کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کی فل سلیو پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیہ تیار تھی۔ ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کمبینیشن کا دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر ٹسلز لگے تھے، بال فرنچ نوٹ بنائے، چوڑیوں اور پھولوں کے جیولری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیہ کے ماتھے پر بل آئے۔ پلیز میرا دل نہیں ہے، اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ لمس تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو آپی۔ بات اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کریں پلیز۔ وہ روتے بولی، کھینچ کے ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو۔ ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں نے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائیں مجھ سے، میں اسی قابل ہوں، آنسوں میں شدت لائی کہا۔ ادھر دیکھو، اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا میں نہیں ناراض تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے، آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو وعدہ۔ چپ رہنے پر دوبارہ کہا، اسبات میں سر ہلایا۔ مہندی کی رسم کے لیے طہا کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو ریسیو کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن پٹکا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا، نفاست سے بنے بالوں میں جاذب نظر آ رہا تھا۔ وجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا اپنی مہندی کرنے سے، اس نے منع کر دیا تھا۔
اب طاہا کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے تھا، تھوڑی سی بڑی شیپ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں بلیک ڈائل والی ریسٹ واچ پہنے۔ فی الحال وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ نوٹ بیڈ میں سوچ رہی تھی یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا مہندی پر لٹرلی یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی جسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے، حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے سے کور کر چکی تھی۔ لمس کے براؤن بالوں کو اسٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتیے کے گجرے پہنے تھی۔ نہیں مجھے نہیں لگانا، مانگ ٹکا ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کریں۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹکا اس کی مانگ کی زینت بنایا جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں، مجھے نہیں لگانا۔ خالی جھمکی پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کا ٹچ دیا تھا۔ گرے آنکھیں مسکارے اور بس لائنر سے لبریز تھیں۔ اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا۔ بلیک خصاص سفید پیروں میں اڑیستے ڈفرنٹ رنگوں سے ملا جلا سرخ و سفید رنگ دوپٹہ درست کیا وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا وہ نہیں آئے گی۔ دل نے دہائی دی تھی۔ مراد بے دل سا ہوا۔ وانیہ، ہاں وہی بلائے گی اسے۔ کچھ ٹائم بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں وانیہ کو طاہا کے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کا چین سکون سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ وجدان کی بے چینی اس ماحول میں بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا جسے وہ خود اچھے سے کور کر چکا تھا۔ صدف، آپ کی بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، مراد کی ماں نے پوچھا۔ وہ اسے کیسے بھول گئی؟ میں لے کر آتی ہوں، یہی ہوگی۔ بات کور کرتی کتنا سمجھایا تھا پر وہ لڑکی۔ میوزک کی آواز کانوں میں پڑتے مزید دل چاہا روئے۔ کیا میری کسی کو پرواہ ہے؟ وہ کمرے میں بند تھی، شکوہ کس سے تھا؟ خود سے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رونا کیوں آ رہا ہے جسے ضبط کرنے کے چکروں میں وہ سر کے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی؟ نہیں، یہ کمی اس کی تھی، اسی کی کمی تھی جو وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لمس، چلو باہر، سب پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں جانا مم، ہاتھ چھڑوایا۔ بحث نہیں، چلو۔ آنکھیں دکھائی تھیں۔ یار آپ پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے تعریف کر رہا تھا۔ طاہا کے عجیب سے سوال اسے شبہات میں ڈال رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑیں، دبا سا سامنے دیکھتے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ گرفت میں لیے تھا۔ بالکل نہیں، مضبوطی کی۔ طاہا، ہم پبلک پلیس میں ہیں، وہ گھبرائی سی بولی۔ یار صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں آپ آج تو اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو پھر رخصتی آج ہی کر لیتے ہیں۔ سامنے دیکھتے سرگوشی کی۔ میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے، اس کی بےتابیوں سے لال پڑتے کہا۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، پروانی کام ہے تم سے؟ مراد سٹیج پر آتے اس کی سائڈ پر بیٹھتے بولا۔ جی مراد بھائی۔ اپنی جھیپ مٹاتے طاہا کو گھوری سے نوازتے ہاتھ چھڑوایا۔ پلیز اسے کال کرو۔ کسے؟ وہ حد سے گویا ہوئی۔ مریم کو یار، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، میں اتنا تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ بےتاب سا لگا۔ اوہ تو دال پوری کالی ہے، وہ اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کرتے آہستہ مگر ہنستے بولی۔ ابھی تو نہیں ہے پر وہ آئے گی تو ضرور کالی ہو جائے گی۔ اچھا میں کرتی، وہ اسے بھولی تھی۔ فون دیں، اس سے فون مانگا۔ اپنے سے کرو، میرے سے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اچھا میرا فون یہاں نہیں ہے، طاہا آپ دیں اپنا۔ اس کی طرف چہرہ موڑتے کہا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ معنی خیز لہجہ وانیہ کا دل چاہ رہا تھا منظر سے غائب ہو جائے۔ چلو جی، یہ اتنی پیاری بہن آپ جیسے جن کو گفٹ تو کر رہے ہیں۔ مراد نے بیزاری سے لقمہ دیا۔ میں تمہیں جن لگتا ہوں؟ طاہا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ او نہیں تو وہ کون سا باز آنے والا تھا؟ بس پلیز طاہا، آپ بہت ہینڈسم ہیں، مراد بھائی ایویں ہی تنگ کر رہے ہیں۔ اب فون دیں، لڑائی کی جڑ ختم کی۔ واہ واہ، کیا کہنے، تم تو ابھی شوہر کی۔ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں نے مریم کو کال نہیں کرنی، وانیہ نے شرم ہٹاتے بات کی تھی۔ ایک آئین تھی، پھر شین تھا، کچھ آگ تھی، کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا، ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک کھلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا، بس عشق تھا۔ وہ سامنے تھی، سفید لباس میں، روح میں اترتے سکون کی طرح کوئی پری ہی لگ رہی تھی جو شاید اس کے دل کی دنیا میں قبضہ کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کی شریانوں میں صرف 1% خون ہے، باقی 99% تمہارا قبضہ ہے۔ لب خود ہی مسکرائے تھے۔ باہر آتے، کچھ لوگوں سے ملتے، وہ قدرے ایک سائڈ پر مہندی کے شیشے کے چھوٹے چھوٹے سٹینڈ میں گلٹر اور گلابوں کی پتیوں میں موم بتیوں کے جلتے بجھتے آگ کے الاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمیلی سی خوش مزاج لڑکی بیزار سی تھی۔ لمس، وجدان بھائی کہاں ہیں؟
عزا کی بات پوری سنے بغیر صورت سے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ میری بات سنے بغیر؟ او مائی گاڈ، ان کا نام سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے سے چھیڑا۔ جی نہیں، یہ اس دن کا پہلا لمحہ تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، پر پھر مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ چلو نا اسٹیج پر چلیں، وانی آپی کے پاس۔ اس کا ہاتھ کھینچا۔ میرا دل نہیں، تم جاؤ۔ کنی کترائی۔ وہاں وجدان اور طاہا کے کزنوں کا کافی رش تھا۔ لمز زندگی، پلیز مجھے نہیں بتاؤ، اور خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اس کا لیکچر نہیں سننا تھا۔ عزا کندھے اچکاتی چلی گئی۔ آئی مس یو مما، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ روتے وہ خود سے شکوے کر رہی تھی۔ صدف بزی تھی، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے یکدم دھڑکن تھمی تھی۔